الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دو صورتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الحمد سے لے کر سورہ اخلاص تک بے شمار احکام، عقائد، معاملات، معاشرت سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو دو صورتیں ہیں، دونوں کا مضمون ایک ہی طرح ہے، اور دونوں صورتوں میں اصل میں مخلوق کے شر سے پناہ مانگی ہے کہ ساری مخلوق کے شر سے کہ اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، یہ تربیت دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور معوذتین، معوذ کا معنی ہوتا ہے بچنا اور پناہ لینا۔ گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کی تعلیم دینے کے بعد گویا کہ اس کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ دیکھو، اس پورے قرآن کریم پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو اور اس کو صحیح معنی میں سیکھنا چاہتے ہو، یا اس میں کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، یا دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو کسی بھی کامیابی کے لیے اصل میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ شر اور نقصان سے بچنا ہوتا ہے۔ گویا کہ نقصان اور شر سے جب تک انسان نہیں بچتا ہے، کسی بھی چیز میں کمال تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخلوق کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی ہے کہ ہم مخلوق کے شر سے بچ جائیں۔ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں، اور جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے اکثر ذکر ہیں، ان صورتوں کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے شر سے بچنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ جیسے سورہ حجر ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے ان کی باتوں سے، تو آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کیا کریں، اور سجدے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں اور نماز پڑھیں، بس اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک اور صورت ہے سورہ شعراء، اس میں بہت کثرت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے آخر میں ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر ان مخلوق کے شرور سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، سجدے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور بھی کئی صورتیں ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، تو بہرحال تو گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہاں قرآن کریم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے شر سے بچنے کی طریقہ ایک یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں۔ تو گویا کہ نماز کے ذریعے سے بھی انسان مخلوق کے شر سے بچ سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب نماز انسان پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرے اور اپنے اوپر دم کرنے کا اہتمام کرے، تو اس سے بھی انسان مخلوق کے شر سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں اکٹھے نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا،
لبید بن عاصم تھا، اور یہ اس جادو کے توڑ کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان جیسی صورتیں میں نے کوئی اور صورت نہ تو قرآن میں پائی ہے اور نہ تورات میں نہ انجیل میں، یعنی ان جیسی صورتیں میں نے پورے قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہے یعنی پناہ لینے کے لیے، شرور سے بچنے کے لیے جتنی مؤثر یہ جو صورتیں ہیں اور جتنا یہ مؤثر وظیفہ ہے، اس سے بہتر پناہ لینے کے لیے کوئی اور صورتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ باقاعدہ انسان کو یعنی اس کو ورد بنانا چاہیے، اور نمازوں کے بعد یا صبح شام ان صورتوں کو پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو بہرحال ان صورتوں میں پہلی صورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان ہے اور 4 شرور سے پناہ مانگی ہے۔ ایک صفت جو ہے رب الفلق، یعنی صبح کے رب، فلق صبح کی جو روشنی نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ضمن میں 4 شرور سے پناہ مانگی ہے۔ جبکہ اس سے اگلی جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے اور صرف ایک شر سے پناہ مانگی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان ہے اور 4 شرور سے پناہ مانگی ہے، اور اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے اور صرف ایک شر سے پناہ مانگی ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو پہلی صورت ہے نا، اس میں جن 4 شرور سے پناہ مانگی ہیں وہ ہیں دنیاوی شرور، دنیاوی جو شرور ہیں 4 قسم کے شرور سے پناہ مانگی ہیں۔ اور دوسری صورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات ذکر فرما کر صرف ایک شر سے پناہ مانگی ہے، اور وہ شر ہے اخروی، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دینی شر، یعنی دینی شر سے، آخرت کے شر سے جو ہے پناہ مانگی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان فرمائی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں دنیاوی شرور جو ہے نا یہ وقتی اور عارضی اور فانی ہیں، جتنے بھی بڑے شر ہوں، یعنی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ان میں کوئی خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتی ہے، جیسے روشنی ہے یہ خیر ہے لیکن کرنٹ لگ جائے تو شر ہے، یا اسی طرح آگ ہے فائدہ بھی پہنچاتی ہے نقصان بھی پہنچاتی ہے، یہ مکان ہیں بلڈنگیں ہیں یہ مفید بھی ہیں، زلزلے سے گر جائیں تو تباہیاں مچا دیتی ہیں، گاڑی ہے مفید بھی ہے لیکن شر بھی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تباہی اسی گاڑی کے ذریعے سے، بہرحال ساری چیزیں بے شمار چیزیں ہیں۔ تو دنیاوی جتنے بھی بڑے سے بڑا شر ہے نا یہ وقتی اور فانی ہے، کیونکہ یہ زندگی تک ہے، موت تک ہے، ہر شر ختم ہو جائے گا، فقر ہے تو ختم ہو جائے گا، اور بیماری ہے تو ختم ہو جائے گی، تکلیف ہے تو موت پہ جب سب شرور ختم ہو جائیں گے، موت کے بعد کوئی شر باقی نہیں رہے گا۔ یہ دنیاوی شرور ہے، بڑا سے بڑا شر ہو، اور دنیا کی زندگی وقتی ہے عارضی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ تو وقتی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یعنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، دنیا کی فائدے جو ہے نا یہ بھی ختم ہونے والے ہیں، مال دولت عزت شہرت حکومت سب کچھ ختم ہونے والی، اور دنیا کی مصیبتیں اور پریشانی یہ بھی وقتی ہے، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، یعنی جتنی بھی چیزیں سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن آخرت کی جو مصیبت ہے یہ اگر کسی کو آ گئی، کسی کو اخروی طور پر مصیبت آ گئی، دینی طور پر مصیبت آ گئی، تو انسان کی یہ مصیبت ایسی ہے کہ یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی، اور پھر جہنم میں، یعنی مصیبت اگر ہوئی تو جہنم میں لے کر جائے گی، میدان یعنی پلسرات میدان حشر میں بھی ساتھ ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ ہو، یعنی دین کی جو مصیبت ہے، دین کی مصیبت کیا ہے؟ عقیدے کا خراب ہونا، نماز کا خراب ہونا، زکوٰۃ کا خراب ہونا، ریاکاری ہونا، دکھلاوا ہونا، شریعت کے مطابق عمل نہ کرنا، یعنی یہ چیزیں دین کی مصیبت ہے، جیسے ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہمارے دل میں ریاکاری آ جائے، تکبر آ جائے، حسد آ جائے، یہ دین کی مصیبت ہے۔ نماز پڑھی لیکن تکبر آ گیا، حج کیا لیکن تکبر اور ریاکاری اور دکھلاوا مقصود تھا، یا حلال رزق کی بجائے حرام رزق کما لیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فریب کیا، یہ دین کی مصیبت ہے، اور دین کی مصیبت دنیا اور آخرت کی تباہی لانے والی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین کی مصیبت سے پناہ مانگی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ اور یہاں بھی اس صورت کے دونوں صورتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی کی مصیبت بھی بہت بڑی مصیبت ہے، انسان کمزور ہے، دنیا کی مصیبت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ سب سے افضل ترین دعا جو نا اللہم انی اسألک العافیہ، یا اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی دنیا میں بھی اپنے لیے مصیبت کا سوال کرنا جائز نہیں ہے، عافیت مانگنی تھی، لیکن ساتھ میں مسلمان کو یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ وہ اس بات ذہن نشین کر لے کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ آخرت کی مصیبت ہے، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا گیا ہے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے۔ اور پھر یہاں پر تین خاص طور پر بھی یعنی شرور کا ذکر فرمایا ہے، ایک رات کے اندھیرے کے شر سے، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور پھونکنے والی جادو ٹونے کرنے والیوں کے شر سے جب وہ گروہ میں جادو پھونکیں، اور تیسرے فرمایا حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ یہ تین بڑی مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر من شر غاسق میں جیسے رات کا اندھیرا مراد ہے، ایسی اور بھی بہت ساری تاریکی ہیں، یہ گناہ بھی تاریکی ہے، جہالت بھی تاریکی ہے۔ ابھی جو مولانا فرما رہے تھے نا کہ اللہ والوں کی مجلسیں مل جائیں، تو نیک صلحاء کی، علم کی، دین کی مجلسیں یہ روشنی ہے، اور تاریکی رات کی ہو تو بھی نقصان دہ ہے، تاریکی اگر جو ہے علم کے اعتبار سے ہو تو بھی نقصان دہ ہے، دین کے اعتبار سے تاریکی ہو تو بھی نقصان دہ ہے۔ اور ایسی نفاسات کی ایک تفسیر تو جادو ٹونا ہے، لیکن نفاسات کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی فرمائی کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور پھس پھس کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی یعنی پروپیگنڈا دین کے خلاف کرنے والے ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اور آخر میں حاسد اذا حسد، حسد چونکہ سب سے بڑی بیماری ہے اور دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی یعنی دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی کامیابیوں سے بعض دفعہ انسان صرف حسد کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شیطان جو اللہ تعالیٰ کی یعنی اطاعت اور فرمانبرداری سے اس نے روح گردانی کی اور دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بنا، وہ صرف حسد کی بنیاد پر ہو، اور ایسی اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ بہرحال دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت میں 5 دفعہ لفظ ناس کا ذکر، ناس کا معنی لوگ، 5 دفعہ ذکر ہے، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اس میں ہر ناس سے الگ لوگ مراد ہیں۔ علماء فرماتے ہیں رب الناس جو پہلی دفعہ ناس ہے اس میں بچے مراد ہیں، اور دوسری دفعہ جو ملک الناس ہے اس میں جوان مراد ہیں، اور تیسری دفعہ الہ الناس جو اس سے بوڑھے مراد ہیں، اور چوتھی دفعہ جو ہے آگے یوسوس فی صدور الناس، یہ فاسق فاجر لوگ مراد ہیں، اور من الجنۃ والناس وہ لوگ مراد ہیں جو شیطانی کام کرنے والے ہیں، یعنی انسانوں میں جو شیطان کا کردار ادا کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 صفات اللہ اپنی ربوبیت صفت، ایک رب کی صفت، دوسرا ملک بادشاہ ہونے کی صفت، اور تیسرا الہ کی صفت۔ قرآن کریم تو بڑا معجزانہ کلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کا آغاز پہلی سورت جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین سے ہوا، اور آخری سورت قل اعوذ برب الناس ہے، دونوں میں بڑی عجیب مناسبت ہے۔ یہی تینوں صفات سورہ فاتحہ میں بھی ہیں، اور یہی تینوں صفات اللہ تعالیٰ قل اعوذ برب الناس میں بھی۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں نا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم، ملک آ گیا نا، اور ایاک نعبد و ایاک، عبادت جو جس کی جاتی ہے وہ الہ برحق ہے۔ تو گویا کہ تینوں صفات جو فاتحہ میں تھی وہی تینوں صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں بھی ذکر فرمائی۔ گویا کہ ہماری ابتدا بھی اللہ، انتہا بھی اللہ، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے۔ تو بہرحال یہاں 3 صفات ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، اور اسی طرح لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان کا کام یہی ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وسوسے ڈالنے والے شیاطین کی 2 قسمیں ہیں، ایک من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان صرف جنات نہیں، عام طور پہ لوگ جنات کو ہی صرف شیطان سمجھتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شیاطین الانس والجن فرمایا کہ شیطان کے دو قسم کے، ایک انسان اور ایک جنات۔ خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ قرآن کریم میں ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کے دشمن جو ہے نا شیطانوں کو بنایا ہے، خواہ وہ شیطان انسان ہو یا جنات ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور دین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور اسی طرح باطل کے دست و بازو بنتے ہیں، وہ اگرچہ صورتاً انسان ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو شیطان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔